دعاؤں کا کہ اللہ ہمیں وہ رزق عطا فرما جو ہمیں آپ کے قریب کر دے۔ خواہشات پوری نہیں ہو سکتی دنیا میں، نہ کوئی والدین اپنے اولاد کی خواہشات کو پورا کر سکتے ہیں، نہ کوئی شوہر اپنی بیوی کی، اور نہ ہی کوئی بادشاہ اپنی رعایا کی۔ کسی کی باتیں سننا کیوں بندہ کو سنے گا؟ کیا اس کی یہ ہوگی کہ میں دیکھوں یار یہ کتنی اچھی باتیں کرتے ہیں؟ کوئی اس طرح سے کسی کی ریکارڈنگ کرے گا کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کتنی یہ ایمان افروز باتیں کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان وإیمان الی یوم الدین وبعد۔ آج 14 صفر شروع ہو چکی ہے اور 30 اگست ہے 2023 اور ہجری سال ہے یہ 1445۔ آج ہم شروع کریں گے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حدیث مبارک سے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ وعن ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ قال، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنت خب، جنت میں داخل نہیں ہوگا دھوکہ باز۔ خب کا معنی ہے دھوکہ دینے والا، خداع یعنی بار بار دھوکہ دینے والا۔ ولا بخیل، اور نہ ہی بخیل جنت میں داخل ہوگا۔ ولا سیء الملکہ، اور نہ ہی برے تعامل والا، یعنی جس کی ڈیلنگ اچھی نہیں ہے وہ بھی۔ اخرجہ ترمذی وفرقہ حدیثین، اس کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے تخریج کیا اور اس کو 2 حدیثوں میں الگ الگ کیا، یعنی اس حدیث کو امام ترمذی نے 2 الگ الگ احادیث میں بیان کیا۔ وفی اسنادہ ضعف، اور اس کی سند میں ضعف ہے۔ تو یہ حدیث سند کے اعتبار سے تو ضعیف ہے، لیکن اس کے معنی میں اس کا معنی دیگر کچھ احادیث سے کسی حد تک ویریفائڈ ہے، یعنی مصدقہ ہے۔ جیسے جنت میں دھوکے باز داخل نہیں ہوگا، مطلب ہے کہ جس کا معمول ہی یہ بن جائے کہ وہ دھوکہ دینا اس کی عادت بن جائے، تو یہ تو منافقین کی علامت میں سے ایک علامت ہے۔ اگر اس نے توبہ نہ کی تو ظاہر ہے کہ اس کو سزا ملے گی۔ لیکن اگر کسی جگہ پر وہ دھوکہ اس لیے کر رہا ہے کہ اس کے ساتھ دھوکہ کیا گیا اور وہ کسی کے دھوکے سے بچنے کے لیے اس کے دھوکے کا جواب دے رہا ہے، تو اس کی گنجائش ہے۔ اسی طرح جنگ اور حرب جو غیر مسلموں اور دشمنوں کے ساتھ ہوتی ہے، اس میں بھی ڈاج دینا اس کی کچھ گنجائش ہے۔ اس طرح بخیل اور سیء الملکہ کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ کچھ کسی حد تک اس کا معنی دوسری احادیث سے مصدقہ ہے۔ ویسے سند کے اعتبار سے اور اگر اس کو عموماً لیا جائے تو اس اعتبار سے تو ٹھیک، یعنی یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن اس میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں وہ واقعی مومن کے لائق نہیں ہیں۔ اور یہ جو حدیث ہے یہ باب الترہیب من مصائب الاخلاق میں ہے۔ ہم وہ چیپٹر پڑھ رہے ہیں جس میں ہمیں بتایا گیا کہ ہم نے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اور اپنی پرسنالٹی کو ایک بہترین شخصیت بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں سے بچنا ہے۔ ابھی ہم پرہیز پڑھ رہے ہیں، ابھی ہم شخصیت کو تعمیر، ترقی، امپروومنٹ اور ڈیولپمنٹ سے روکنے والی، رکاوٹ بننے والی چیزیں ہیں، ان کو ہم پڑھ رہے ہیں کہ ان سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں۔ ابھی ہم یہ پڑھ رہے ہیں۔ تو اس میں 3 چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ 3 چیزوں میں سے ہم 2 پر کسی حد تک بات کر چکے ہیں، بلکہ تینوں پر ہی کسی حد تک بات کر چکے ہیں۔ تو یہ ریپیٹ ہو رہی ہیں، یہ ان کو بار بار دہرایا جا رہا ہے، اور یہ بار بار جو دہرایا جانا ہے یہ بھی قرآن اور سنہ کے اسالیب اور میتھڈز میں سے ایک ہے۔ اس لیے کہ ہم انسان ہیں، ہم بھول جاتے ہیں، ہم انسان ہیں، ہم کوتاہی کرتے ہیں، ہم انسان ہیں، ہمیں بہت ساری باتیں ایک مرتبہ سمجھ ہی نہیں آتی، ہم انسان ہیں، ہمیں بہت ساری باتیں 1-2 مرتبہ ہم اس پر کنونسڈ ہی نہیں ہوتے۔ تو کچھ باتیں ایسی ہیں جو بار بار ہمیں جب بتائی جاتی ہیں تو ذہن بن جاتا ہے، اور ہمارا معاشرہ تو کچھ ایسا ہے کہ
کوئی کسی بھی چیز پر بار بار ہمیں بات کرے گا تو ہمارا ذہن اس طرح کا بن جائے گا. بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو اس میں تحقیق کی کوشش کریں گے اور یہ کوشش کریں گے کہ یہ جو ذہن بنایا جا رہا ہے یہ درست بھی ہے یہ نہیں. ورنہ زیادہ تر لوگ کیا کریں گے؟ وہ ذہن بنا لیں گے. آپ کہتے جائیں کسی ایک چیز کے بارے میں آپ کہنا شروع ہو جائیں جو فلاں شخص ہے اس کی جو فلاں پروڈکٹ ہے وہ اچھی نہیں ہے. اب یہ بار بار کہیں تو لوگ اسی طرح سے کہنا شروع ہو جائیں گے بغیر تحقیق کے. تو سنی سنائی بات لوگوں پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے. تو ریپیٹ اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ ہمارے ذہنوں میں یہ چیزیں اتنی پختہ اور راسخ ہو جائیں کہ ہم یہ عہد کر لیں کہ ہم نے ایسا نہیں کرنا. ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ نہیں کریں گے, ہمارے لائق نہیں ہے. تو اس میں جو 3 چیزیں بیان کی گئیں جو انسان کے بہترین کریکٹر اور ایک اچھے کردار مسلمان ہونے کے اعتبار سے اور ایک اچھا انسان ہونے کے اعتبار سے جو منافی چیزیں ہیں, ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ دھوکہ نہیں ہم نے دینا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ بخل ہم میں نہیں آنا چاہیے. اب بخل کا مطلب ہوتا ہے چیزوں کو روکنا. اگر تو بخل اس چیز سے متعلق ہے کہ ہم لوگ وہ چیز روک رہے ہیں جس کو خرچ کرنا ہم پر لازم ہے, پھر تو یہ گناہ ہے بہت بڑا. اور اگر ہم بخل کر رہے ہیں ایسی چیز سے جس کو خرچ کرنا ہم پر فرض نہیں ہے تو پھر یہ ایک نقص ہے, یہ کوئی گناہ نہیں ہوگا لیکن شخصیت کے اعتبار سے یہ نقص ہے. مثال کے طور پر ایک جگہ پر خرچ کرنا انسان پر واجب اور فرض نہیں ہے لیکن وہ استطاعت رکھتا ہے, خرچ کرنا چاہے تو خرچ کر سکتا ہے. تو اگر وہاں پر وہ استطاعت کے باوجود بھی خرچ نہیں کرتا تو اس میں کچھ مطلب اس کی شخصیت میں نقص ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں پہ ضرورت بھی ہے اور اس میں استطاعت بھی ہے, خرچ نہیں کر رہا, لیکن وہ کوئی اس طرح سے گناہ نہیں ہوگا. اب جن پر خرچ کرنا لازم اور ضروری ہے وہ کون سی جگہیں اور کون سی مقامات ہیں؟ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایک شوہر کا اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا, ان کے نان نفقہ کا خیال رکھنا, ضروریات کا خیال رکھنا. خواہشات کو پورا کرنا کسی پر فرض نہیں ہے, خواہشات پوری نہیں ہو سکتی دنیا میں. نہ کوئی والدین اپنے اولاد کی خواہشات کو پورا کر سکتے ہیں, نہ کوئی شوہر اپنی بیوی کی, اور نہ ہی کوئی بادشاہ اپنی رعایا کی. خواہشات نہیں دنیا میں پوری ہوتی. اللہ نے یہ خواہشات پوری ہونے کی جگہ ہی نہیں رکھی. ضروریات ہیں وہ پوری کرنا والدین پر فرض ہے اپنے چھوٹے بچوں کے سلسلے میں, اور شوہر پر فرض ہے بیوی کے سلسلے میں. اگر اس سلسلے میں وہ اپنے ہاتھ کو روکے گا, کنجوسی کرے گا تو یہ گناہ ہے, شدید گناہ ہے. تو ایسا جو شخص ہوگا وہ تو حق مار رہا ہے اپنی بیوی بچوں کا. اسی طرح ایک شخص کے پاس جائیداد کا کچھ حصہ ہے اپنے والدین کی طرف سے اور اس میں حصہ ہے اس کے بھائیوں اور بہنوں کا اور وہ نہیں دے رہا, یہ کیسے جنت میں داخل ہوگا؟ تو کبیرہ گناہ ہے, یہ تو حرام ہے, اس کا استعمال ہی حرام ہے اس کے لیے. تو جب بخل اس حد تک آ جائے تو پھر انسان کی جنت میں داخلے میں یہ رکاوٹ ہے, بہت بڑی رکاوٹ ہے. اور ویسے بھی بخل انسان کو زیب نہیں دیتا. بخل سے دنیا کی محبت پیدا ہوتی ہے اور دنیا کی محبت پھر ہر ایک فتنہ, فساد اور شر کو انسان میں لے آتی ہے. ہم اس دنیا میں دنیا کما سکتے ہیں, دنیا لے سکتے ہیں, دنیا حاصل کر سکتے ہیں, اپنی پسند کی زندگی گزار سکتے ہیں, لیکن دنیا کی محبت میں گرفتار ہو کر نہیں, اس کے غلام بن کر نہیں. اس کی ضرورت اس کی اوقات میں رکھ کر ہم استعمال کر سکتے ہیں. اس میں اسراف نہیں ہوگا, اس میں کمانے میں اور خرچ کرنے میں گناہ نہیں ہوگا, اس میں اللہ کی نافرمانی نہیں ہوگی. تو اس سے آدمی گناہ سے بچا رہے گا. اور اگر یہ ہو کہ کمانے میں وہ اس بات کا اہتمام کرے کہ میں نے کمانا اس لیے کہ میرے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, پھر تو بارے نہیں آ رہے ہیں نا. اس لیے ہمیں اپنے رزق کے کمانے میں اور رزق کی تلاش میں یہ دعا حصہ بنانی چاہیے اپنی دعاؤں کا کہ اللہ ہمیں وہ رزق عطا فرما جو ہمیں آپ کے قریب کر دے اور ہمیں اس رزق سے بچا لے جو ہمیں آپ سے دور کر دے. کم رزق جو اللہ کے آپ کو قریب کرنے والا ہے, واللہ یہ بہت بہت بہتر ہے اس بہت زیادہ رزق سے جو آپ کو آپ کے رب سے دور کر دے. جانا پھر کہاں پہ ہے؟ لوٹنا کہاں ہے؟ اللہ کے پاس. مال تو سارا رہ جائے گا. تو جب آپ کو آپ کے مال نے اللہ سے دور کر دیا تو مال بھی چھوٹ گیا اور اللہ پہلے ہی آپ نے چھوڑ دیا تھا. تو اس لیے یہ ہلاکت ہی ہلاکت. سیء الملکہ کس کو کہتے ہیں؟ سیء الملکہ مطلب یہ ہے کہ جب بھی اسے ڈیل کرو وہ کوئی نہ کوئی فساد کرے. لوگوں کے ساتھ عام بات چیت, کاروبار کی بات چیت, بزنس ڈیلز, کوئی عام ایگریمنٹس, معاہدے, کچھ بھی ہو سکتا ہے.
گھروں میں مثال کے طور پہ ایک شخص کا نکاح ہوا ہے، نکاح ایک معاہدہ ہے مرد اور خاتون کے درمیان، نکاح ایک بہت بڑا معاہدہ ہے اور مرد کے لیے ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اب ایک مرد اپنی بیوی اور بچوں کی ذمہ داری ہی ٹھیک سے نہیں نبھا رہا، کام ہی ٹھیک سے نہیں کر رہا، ان کی ضروریات کو ٹھیک سے پورا نہیں کر رہا، اور کچھ اس معاملے میں اس قدر آگے بڑھ جاتے ہیں، اتنے نیچے پہنچ چلے جاتے ہیں، اتنے زیادہ گر جاتے ہیں کہ وہ الٹا اپنی بیوی سے اور اپنی بیوی کے اہل و عیال سے کھا رہے ہوتے ہیں اور مزے سے کھا رہے ہوتے ہیں، اور اس کے اوپر روب الگ سے جما رہے ہوتے ہیں۔ یعنی کیسی عجیب بات ہے یہ۔ تو یہ سیئ الملکہ میں یہ ساری کی ساری چیزیں اس میں شامل ہیں کہ انسان ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا معاملات لوگوں کے ساتھ اتنا زیادہ مطلب برا ہو۔ ہاں کوئی اگر برا کرتا ہے تو اس برے کے ساتھ اتنا برا، یعنی اس کا جواب دینا جو اس کی برائی سے تجاوز نہ کرے، تو یہ تو ایک اسلام نے ایک آپ کو الاؤ کیا کہ اتنی آپ کے پاس گنجائش ہے، معاف کر دو، پیچھے ہٹ جاؤ، تو آپ کے لیے بہت اجر و ثواب ہے۔ اگر ایسا نہ کرو تو پھر آپ بدلہ لے سکتے ہو، بدلہ لینے کی گنجائش اسلام میں رکھی گئی ہے۔ تو لہٰذا اس میں یہ 3 چیزیں ہمیں بتائی گئیں جو ہمارے کریکٹر اور ہماری پرسنالٹی میں ایک عیب اور ایک فالٹ اور ایک قسم کی ایک چیز ایسی کریٹ کر دے گی جو اس کو داغدار کر دے گی، جو ہماری پرسنالٹی کو ڈارک کر دے گی اور اس میں خوبیاں ختم کر دے گی۔ تو وہ 3 چیزیں اس میں ہم نے پڑھ لیں، دھوکے بازی اور بخل، کنجوسی، اور تیسرا لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ اچھی نہ کرنا۔ اس کے بعد حدیث ہے وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ، ہماری اولاد، ہمارے اہل و عیال، ہمارا مال و دولت اور ہمارا جسم و جان آپ پر قربان ہو، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، من تسمع حدیث قوم، جس شخص نے سننے کی کوشش کی چوری چھپے، تسمع کا مطلب ہے کہ اس نے بڑی کوشش کر کے خفیہ طریقے سے لوگوں کی باتیں سننے کی کوشش کی، وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، جبکہ وہ لوگ ان باتوں کو سننے کو ناپسند کرنے والے، یعنی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، ان کی کچھ راز کی باتیں، اور وہ نہیں پسند کرتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ کوئی دوسرے لوگ سنیں۔ پھر کوئی شخص کان لگا کے یا خفیہ طریقے سے سنتا ہے تو کیا ہوگا؟ سب فی اذنیہ، تو انڈیلا جائے گا، ڈالا جائے گا اس کے دونوں کانوں میں، الآنک، مرکری اس کے کانوں میں ڈالا جائے گا، پارا اس کے کانوں میں ڈالا جائے گا یوم القیامت، قیامت کے دن۔ اور الآنک کا معنی کیا ہے؟ الرصاص، وہی مرکری۔ الآنک کا معنی کیا؟ الرصاص، پارا، وہ جو چاندی کی طرح کا ہوتا ہے اور جب اس کو گرم کرتے ہیں میلٹ ہو جاتا ہے اور وہ لیکوڈ سا بن جاتا ہے، وہ ڈالا جائے گا۔ اخرج البخاری، اس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے تخریج کیا۔ اب اس حدیث میں ہمیں جس بری خصلت سے روکا گیا ہے، اور روکنے کا انداز کیا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا، کہ آپ نے سزا سنا دی۔ یہ نہیں کہا کہ یہ نہ کرو، یہ کہا کہ جو کرے گا اس کی یہ سزا ہے۔ اب یہ جو پارا ہے، جو مرکری ہے، اس کو سبحان اللہ جسم پر پگھلا کر لگے تو کیسا ہوگا؟ اللہ رحم کرے۔ اور قیامت کے دن کی شدت اور اس دن کا میلٹ ہونا اور اس کے عذاب تو بہت سخت ہے۔ تو اللہ کو یہ بات ہم مسلمانوں سے، اپنے بندوں سے اتنی ناپسند ہے، اللہ تعالیٰ کو اتنی نفرت ہے اس بات سے کہ اس کی سزا مقرر کر دی کہ اگر آپ کسی کی راز کی باتیں اس طرح سے سنو گے تو آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا۔ راز کی باتوں کو سننا چوری چھپے، اس کا کیا طریقہ ہے؟ ایک طریقہ اس کا یہ ہے کہ لوگ باتیں کر رہے ہیں اور آپ کسی دروازے کے پیچھے، کسی دیوار کے پیچھے سن رہے ہوں، یا کسی سوراخ سے، یا اسی طرح سے کسی طریقے سے سن رہے ہوں۔ اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ نے کوئی ریکارڈنگ کے لیے کچھ لگا رکھا ہے، ریکارڈنگ کے لیے کوئی ایسا سسٹم لگا رکھا ہے، کوئی خفیہ کیمرہ لگا رکھا ہے، کوئی خفیہ آڈیو آپ نے کوئی سسٹم لگا رکھا ہے، یہ سارا اس میں آ جائے گا۔ اس میں کچھ چیزیں استثناء ہیں، ایسے کوئی شر پسند لوگ ہیں، شر پسند یا دشمن لوگ ہیں یا فسادی لوگ ہیں جن کا فساد واضح ہے اور ان کی سازشیں واضح ہیں،
تو ان کے اوپر نظر رکھنا کہ دیکھا جائے کہ کہیں دوبارہ تو یہ سازش نہیں کرتے، تو یہ ایک الگ ایک ایکسیپشن ہے، ایک استثناء ہے، اس کی کچھ حد تک گنجائش موجود ہے۔ یا پھر دشمن کی خبروں پر نظر رکھنا، یہ تو ایک الگ جنگ کا معاملہ اور بیٹل کا ایشو ہے، وہ تو بالکل اس میں احکامات کچھ چینج ہیں۔ اگر ایسا کچھ نہیں تو لوگوں کی اس طرح سے آڈیوز ریکارڈ کرنا، یہ جو ہمارے ہاں اب پاکستان کے سیاسی حالات میں آڈیو لیکس آ رہی ہیں نا، واللہ یہ سارے لوگ انتہا درجے کے نیچ لوگ ہیں جو اس طرح سے کر رہے ہیں، لوگوں کی پرائیویسی میں اس کو سننا، ریکارڈ کرنا بغیر کسی وجہ کے، یا پھر یہ کہ تجسس کی بنیاد پر، شواہد بھی کوئی نہیں ہے، یا صرف کسی انتقام کی وجہ سے، کسی شخصیت سے ناپسندیدگی، کسی جماعت سے ناپسندیدگی، کسی پارٹی سے ناپسندیدگی، کسی کے عہدے سے ناپسندیدگی، اس کی بنیاد پر یہ کیا جائے تو یہ بہت بڑا جرم ہے اسلام کی نظر میں، بہت بڑا جرم، چھوٹا نہیں ہے۔ پرائیویسی میں یہ تو باتیں سننا ہے نا، جو شخص دیکھنے کی کوشش کرتا ہے نا، وہ کیمرہ کے ذریعے سے ہو، وہ کیسے بھی ہو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ اگر کسی نے کسی کے گھر میں جھانکا اور گھر والے نے اس کو اٹھا کے کوئی پتھر اس کی آنکھ میں مارا اور اس کی آنکھ پھوڑ دی تو اس پر کوئی گناہ نہیں، نہ کوئی فائن ہے نہ گناہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر کوئی ایسا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی آنکھیں پھوڑی جا سکتی ہیں، یہ اجازت ہے، لیکن کون پھوڑے گا؟ ابھی تو ایسا نہیں کیا جا سکتا، ورنہ تو بندہ خود پھنس جائے گا۔ ابھی تو یہ کہ اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اور اس تک پہنچانے کے لیے عدالتیں ہیں، اور جب عدالتیں ایماندار نہ ہوں، پھر اس ملک کا، جس جگہ پر عدالتیں ایماندار نہ ہوں، اس ملک کا اللہ حافظ۔ 3-4 چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی بھی قوم کے زوال کی علامت ہوتی ہیں۔ ایک چیز ان میں سے یہ، اور اللہ رحم کرے وہ ساری ہمارے اندر بھی پائی جا رہی ہیں، کسی بھی قوم کی زوال کی علامات میں سے ایک یہ ہے کہ جب کسی قوم کے لوگ اپنے محافظوں سے بدگماں ہو جائیں تو یہ اس قوم کے زوال کی علامت ہے، اپنے محافظوں سے۔ ہمارے محافظ ہمیں معلوم ہے، ہم پولیس والے ہیں، آرمی والے ہیں سارے، ایک یہ سبب ہے۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ جس قوم کے محافظ لٹیرے ہو جائیں، حفاظت کی بجائے وہی قوموں کی عزت مال اور وہ لٹیرے بن جائیں، تب بھی قوم گئی۔ اور تیسرے نمبر پر یہ کہ اس میں کوئی یعنی عدلیہ جو ہے وہ ایماندار نہ ہو، وہ قوم بھی گئی۔ یہ ڈوبنا، ایسی قومیں ڈوبنا شروع ہو چکی ہیں، کب ان کا پورا ملیا میٹ ہو جاتا ہے، اس میں کتنا وقت لگتا ہے یہ اللہ کو معلوم ہے، ورنہ یہ ان بڑی بڑی علامات میں سے 3 علامات ہیں جو کہ قوموں کی تباہی اور زوال کا باعث ہیں، اور ایسی قومیں کسی بھی دشمن کے سامنے کھڑی نہیں رہ سکتی، کیونکہ سب بھی ختم ہو گیا نا۔ اب بتائیں کہ جب لوگوں کو اپنے محافظوں پر اعتماد نہ رہے، اس میں لوگوں کی بھی غلطی ہو سکتی ہے اور محافظوں کی بھی غلطی ہو سکتی ہے، دونوں ہو سکتا ہے نا، پروپوگنڈا دونوں طرف سے ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر لوگوں کی غلطی ہے تب بھی زوال ہے، اگر محافظوں کی غلطی ہے تب بھی زوال ہے، اور اگر عدالتی نظام وہ ایمانداری پر مبنی نہیں ہے یا اس کو مانا نہیں جا رہا تب بھی زوال ہے۔ اسلام نے تو وہ نظام دیا، عدالتی نظام کے، جس میں خلیفہ بھی کٹہرے میں آ کے کھڑا ہوتا اور فیصلے خلیفہ کے خلاف ہو رہے ہیں، جیسے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف ایک فیصلہ دیا گیا ان کے دور خلافت میں، جبکہ وہ فیصلہ شواہد کی بنیاد پر تو ٹھیک تھا لیکن ویسے حقیقت کے خلاف تھا، اس لیے کہ دوسرا بندہ، دوسری پارٹی جھوٹ بول رہی تھی، تو انہوں نے یہ عدل و انصاف دیکھ کر، دوسرا بندہ یہودی تھا مسلمان ہو گیا، کیونکہ اس قدر عدل و انصاف۔ تو ہمارے ہاں ہم دوسری یہ بھی چیز ہے کہ ہم ویسے تو یہ کہتے ہیں کہ ہماری عدلیہ وہ ایسی ہے اور ایسی ہے، لیکن جہاں جہاں ہمیں فیصلے کا موقع ملتا ہے ہم کون سا انصاف کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنی فیملی کی وجہ سے، اپنے بھائیوں کی وجہ سے، اپنی بہنوں کی وجہ سے، اپنی بیوی کی وجہ سے، اپنے خاوند کی وجہ سے بیوی، یا والدین کی وجہ سے، یا والدین اولاد کی وجہ سے بالکل حق اور سچ کو بالکل بدل دیتے ہیں، مسخ کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ پوری قوم ہی اس اعتبار سے
اس کا شکار ہے نا انصافی کا، پوری قوم ہی اس خطا کا شکار ہے۔ تو بہرحال کوئی بھی کسی کی بھی بات اس طرح سے سننے کی کوشش کرے گا تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ قیامت کے دن اس کے کانوں میں یہ پارا ڈالا جائے گا، مرکری ڈالا جائے گا، اور یہ سبحان اللہ قیامت کے دن کا یہ معاملہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر اس کے لیے آگے جو عذاب ہے مستقل طور پر جو اس کو ملے گا وہ الگ ہوگا، جہنم اس کا عذاب الگ ہوگا۔ تو اس حدیث میں یہ جو کہا گیا کہ جس نے کسی قوم کی باتیں سنی اور وہ اسے ناپسند کرتے ہوں تو تب اس کی یہ سزا ہے۔ اگر کوئی کسی کی باتیں سنتا ہے کان لگا کر یا خفیہ طریقے سے اور وہ اس کو ناپسند نہیں کرتے تو وہ اس میں نہیں آئے گا۔ مثال کے طور پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، علمی مجلس ہے، وہ آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، الگ ہو کے کر رہے ہیں، لوگوں کو وہ سنوانا نہیں چاہتے، لیکن کوئی بندہ سن لیتا ہے اور اس کو علمی باتیں ہیں اس کو شائع کر دیتا ہے تو وہ یہ اس وعید میں نہیں آئے گا، اس لیے کہ وہ ناپسند نہیں کر رہے۔ اگرچہ الگ ہو کے باتیں کر رہے ہیں، وہ سب کے لیے باتیں نہیں ہیں، جیسے کچھ سکالرز بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ اور اسی طرح کسی آفس کے فیکٹری کے کچھ ذمہ داران بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کچھ اہم باتیں کر رہے ہیں، تو ان کی باتیں اگر کوئی راز کی باتیں نہیں ہیں اس طرح سے تو وہ اگر کوئی سن لے تو کسی تک پہنچا دے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس میں یہ چیز نہیں آئے گی۔ دوسرا اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ جیسے ہم نے پہلے بھی بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو جزا یا سزا، اس کا ثواب یا عقاب، یہ اس کے گناہ کے مطابق یا اس کی نیکی کے مطابق ہوتا ہے۔ اب یہاں پر اس کا گناہ کیا تھا؟ کانوں کا گناہ تھا نا، تو سزا بھی کانوں سے متعلق ہے۔ اسی طرح جو آدمی جس طرح سے کرے گا ویسا بھرے گا، اس لیے کہتے ہیں جیسی کرنی ویسی بھرنی، جو بو گے وہی کاٹو گے۔ جو بیج تم نے بونا ہے یہاں پہ، وہ خیر کا ہو یا شر کا ہو، کل کو تم نے وہ کاٹنا ہے، یعنی کل تمہارے کھاتے میں ہے وہ، جیسا آج کرو گے ویسا بھرو گے۔ تو کچھ دفعہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی لوگوں کو دکھا دیتے ہیں کہ لوگ کس طرح سے دنیا میں ہی ان کو ان کے گناہ کا بدلہ مل جاتا ہے اور لوگوں کو نیکی کا بدلہ بھی دنیا میں ملتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کس قدر یہ سبحان اللہ عدل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا۔ کوئی بھی ہو، یہ لوگ بے شک جتنے مرضی نمازی ہوں، پڑھے لکھے ہوں، تو یہ اس وجہ سے نہیں بچ سکیں گے کیونکہ ان کا رتبہ بہت ہے، عہدہ بہت بڑا ہے، تو لہٰذا انہوں نے کسی قوم کی باتیں، کچھ لوگوں کی باتیں سن لی جو ناپسند کرتے تھے، تو ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ یہ سزا سب کو یہی ہوگی اگر کسی نے کسی قوم کی ناپسندیدگی کے باوجود ان کی باتوں کو سننے کی کوشش کی، ان کو ریکارڈ کرنے کی کوشش کی۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طوبى لمن شغله عیبه عن عیوب الناس۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبى، خوشخبری ہے، لمن، اس شخص کے لیے جو شغلہ عیبہ، کہ اس کے اپنے عیب نے اس کو مشغول کر دیا، مصروف کر دیا، عن عیوب الناس، لوگوں کے عیب ٹٹولنے سے۔ اخرج البزار باسناد حسن، اس کو امام بزار رحمہ اللہ نے تخریج کیا حسن سند کے ساتھ۔ اس حدیث میں کس بری عادت سے ہمیں روکا گیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ لوگوں کے عیب ٹٹولنا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، مرد بھی اور خواتین بھی، خواتین اس میں شاید کچھ معاملات میں، کچھ جگہوں پر خواتین اس میں بہت آگے ہیں اور کچھ جگہوں پر مرد حضرات بھی پیچھے نہیں ہیں۔ وہ یہ کہ ایک دوسرے کے عیب پر نظر رکھنا، خوبیوں پر نہیں، عیب تلاش کرنا، یہ وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے حسد پیدا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بغض پیدا ہوتا ہے، کینہ پیدا ہوتا ہے، نفاق پیدا ہوتا ہے۔ اسی کی بنیاد پر غیبتیں وجود میں آتی ہیں اور چغلیاں وجود میں آتی ہیں، الزام، بہتانات، یہ ساری چیزیں ان کی جو بنیاد بنتی ہے نا، وہ یہ، ان میں سے ایک چیز یہ ہے، لوگوں کے عیب ٹٹولنے کی کوشش کرنا۔ پیچھے بھی اصل میں پچھلی جو ہم نے حدیث پڑھی وہ بھی اصل میں اسی کے ساتھ متعلق ہے۔ کسی کی باتیں سننا، کیوں بندہ کو سنے گا؟ کیا اس کی یہ ہوگی کہ میں دیکھوں یار یہ کتنی اچھی باتیں کرتے ہیں؟ کوئی اس طرح سے کسی کی ریکارڈنگ کرے گا کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کتنی یہ ایمان افروز باتیں کر رہے ہیں، میں وہ سننا چاہ رہا تھا اس لیے میں ان کی ریکارڈنگ کر رہا تھا؟ کوئی ایسا کہتا ہے؟ کیا کس لیے وہ سننا چاہ رہے ہوتے ہیں؟ عیب تلاش کرنے کے لیے، ان کے عیب، ان کی کمزوریاں میرے ہاتھ آئیں۔ تو یہاں اس حدیث میں دونوں کا آپس میں، دونوں حدیث کا ترتیب کے اعتبار سے کنیکشن کیا ہے کہ وہ ایک خاص عیب کی بات کی گئی۔ یہاں پہ یہ ہے کہ وہ اگر کسی کی آدمی باتیں نہیں سنتا، کوئی اور بھی عیب تلاش کرنے کی کوشش کرتا نا کسی بھی اعتبار سے،
تو یہ چیز ایک مومن میں نہیں ہونی چاہیے۔ اب اس سے بچنا کیسے ہے، اس سے روکا کیسے گیا، یہاں پر ایک بالکل الگ انداز ہے جناب سیدنا رسول کریم، ہمارے ماں باپ، ہمارا جسم و جان، ہماری اولاد، ہمارا مال و دولت سب آپ پر قربان ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ ان کا انداز دیکھیے کیسا بہترین ہے کہ اس بندے کے لیے خوشخبری ہے۔ توبہ کا ایک معنی ہے خوشخبری، اور کچھ اہل علم کے نزدیک یہ جنت میں ایک درخت کا نام ہے، اور کچھ کے نزدیک یہ کہ بس خوشخبری ہے اور اس کے لیے ایک پسندیدہ چیز کی طرف اشارہ ہے، کہ اس شخص کے لیے خوشخبری ہے کہ جو اپنے عیبوں میں اتنا مصروف ہو گیا کہ اس کے پاس وقت نہیں ہے کہ لوگوں کے عیب ٹٹول سکے، لوگوں کے عیب کے پیچھے چلے۔ اپنے عیبوں میں مشغول ہونے کا کیا مطلب؟ اس کو معلوم ہے کہ میرے اندر یہ عیب پایا جاتا ہے، وہ اسی میں پریشان ہے کہ یا اللہ میں اسے کیسے جان چھوڑاؤں، یا اللہ میرے اندر یہ عیب پایا جاتا ہے، میں کیسے اس پکی اور سچی توبہ کیسے کروں، یا اللہ میرے اندر یہ خامی اور یہ کمی اور کوتاہی پائی جا رہی ہے، اور میری اتنی عمر ہو چکی، میں اس کو کیسے اس گناہ کو چھوڑوں۔ جو جس بندے کے دل میں یہ باتیں آ جاتی ہیں وہ کسی کے عیب ٹٹولے گا؟ سبحان اللہ، کس بہترین انداز سے اللہ اکبر، فداء نفسی ابی و امی و اہلی و مالی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، کتنے بہترین انداز سے ہمیں کتنی بڑی خامی سے ہمیں باز رکھنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کر دی۔ اپنے آپ ٹٹولو، یعنی خود پہ پڑی جو نظر، تو جب اپنے گریباں پہ نظر پڑی تو پھر کوئی برا نظر ہی نہیں آیا۔ تو اس لیے یہ اس چیز سے باز آ جانا چاہیے۔ خاص طور پہ اب کتنی یہ تباہی کی بات ہے کہ ایک ہی گھر میں رہنے والے لوگ، بھائی بہنیں یا اور کوئی بھی رشتہ، والدین اولاد ہو، خاوند بیوی ہو، وہ ایک دوسرے کے عیب تلاش کرنا شروع کر دیں کہ یہ رشتے تو راحت کے رشتے ہوتے ہیں، یہ رشتے تو سکون کے رشتے ہوتے ہیں، آپ نے انہی رشتوں کا عذاب بنا دیا۔ آپ مطلب اپنے لوگوں کے عیب تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہو بلا وجہ، کسی سبب کے بغیر، نہ کوئی اصلاح ہے، نہ کوئی پیچھے کوئی بنیاد ہے، نہ کوئی گراؤنڈ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پھر ایسے لوگ کیا کرتے ہیں، ذرا سا عیب ہاتھ لگ جائے اس کو پھر اس کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں آپس میں، جب فلاں کی بات پتہ چلی، پھر بڑے مزے سے ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ یہ اصل میں لوگ ہیں جو اپنے مسلمان مردہ بھائیوں کا گوشت کھانے کی طرح کا مکروہ کام کرنے والے اور گناہ کرنے والے ہیں۔ یہ جو آپس میں اس طرح کی عیب تلاش کر کے ایک دوسرے سے شیئر کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی بندہ اپنے بھائی کی وفات پر اس کے جسم کا کوئی حصہ کاٹے اور اس کو بنائے، پکائے اور پھر دعوت دے کے آؤ بیٹھ کر کھائیں۔ غیبتیں اور چغلیاں کرنے والے لوگ اصل میں یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ان کی اصل شکل دیکھی جائے، اگر ان کی حقیقت، اگر سارے پردے یہ ہٹا دیے جائیں اور حقیقت میں غیبت کرنے والے لوگوں کو ہمیں دکھایا جائے نا ان کا گناہ کیا ہے، تو غیبت کرنے والے لوگ گویا کہ ایسے ہوں گے کہ جیسے وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہوں۔ اتنے مکروہ اور اتنے عجیب لوگ ہیں یہ، اتنے قابل نفرت ہیں یہ لوگ۔ اچھا، اب اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا لوگوں کے عیب کی طرف ہمیں جانا ہی نہیں چاہیے، ٹٹولنا نہیں چاہیے؟ باقی لوگوں کے عیب اگر ہمارے سامنے ہیں تو ہم اصلاح تو کریں گے، ان کو اچھائی کی بات بتائیں گے، برائی سے روکنے کی پوری کوشش ان سے کریں گے، نصیحت کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ ان کو اچھا بتائیں گے، ان کو خیر بتائیں گے، یہ ساری چیزیں ہم کریں گے۔ ٹٹولنا نہیں ہے، جو عیب آ گیا سامنے اس کی ہم اصلاح کر دیں گے۔ یہاں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی پر رد کرتا ہے، کسی کو ریفیوٹ کرتا ہے، کیا یہ جائز ہے؟ جی یہ تو جائز ہے۔ باطل پر رد کرنا یہ تو مطلب یہ تو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے۔ جھوٹ ہے اس کو واضح کرنا، کوئی ایسی چیز ہے جو کہ شر ہے، شیطنت ہے، تو اس کو تو واضح کیا جائے گا، لیکن اس کے بھی اصول و ضوابط اپنے موجود ہیں۔ دوسرا یہ کہ لوگوں کی اصلاح کے بارے میں یا خود اپنی اصلاح کے بارے میں یہ ہے کہ یہ جو ہے نا کہ جو بندہ اپنے عیوب کے ساتھ اتنا مصروف ہو گیا کہ لوگوں کے عیب اس کو پتہ ہی نہیں چلتے، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اپنے عیوب کی اصلاح میں مصروف ہوا۔ جو بندہ یہ کہتا ہے نا کہ ہاں مجھ میں یہ عیب ہے، میں مانتا ہوں، لیکن اصلاح کی طرف نہیں آتا، تو یہ کوئی اس کی ماننا اس کی بہادری نہیں ہے، یہ کوئی اس میں خیر یا یہ کوئی نیکی نہیں ہے، بلکہ یہ تو آپ کی اصلاح کی طرف پہلا قدم ہے کہ آپ نے مان لیا۔ اب اگلا قدم جب تک اٹھاؤ گے نہیں تو اس ماننے کا آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ کتنے لوگ ایسے وہ مانتے ہیں کہ یہ گناہ ہے، اصلاح نہیں کرتے،
تو اس کا اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی اجر و ثواب یا کوئی وہ نہیں ہے، بلکہ یہ چیز اس کے لیے خطرناک ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ مروی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تعاظم فی نفسہ، جو شخص اپنے آپ میں بڑا بنا، تعاظم یہ عظیم سے ہے نا، جو اپنے آپ میں عظیم بننے کی جس نے کوشش کی، واختال فی مشیتہ، اور جس نے اپنی چال میں چلنے میں تکبر اختیار کیا، لقی اللہ، تو وہ اللہ سے ملے گا، وہو علیہ غضبان، اور اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس پر بہت غصے میں ہوں گے۔ اخرج الحاکم و رجال ثقات، امام حاکم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو تخریج کیا اپنی کتاب میں، اور اس کے سارے رجال ثقات ہیں، پختہ ہیں۔ رجال سے مراد اس کے نریٹرز، اس کے راوی سارے کے سارے پختہ راوی ہیں، یعنی مصدقہ راوی ہیں، گویا کہ یہ صحیح حدیث ہے۔ اس حدیث میں ہمیں کس عیب سے خبردار کیا گیا ہے؟ تکبر سے۔ وہ تکبر باطنی ہو یا ظاہری ہو۔ من تعاظم فی نفسہ، اس میں اس تکبر کی طرف اشارہ ہے جو نظر نہیں آ رہا ہوتا، بندے کے اندر ہوتا ہے، اللہ جانتے ہوتے۔ من تعاظم فی نفسہ، جو بندہ اپنے آپ میں بڑا بنا، لوگوں کو نہیں پتا، لیکن وہ کوئی بات کر رہا ہے، اس کے پیچھے نیت یہ ہے کہ میں ہوں نا یہ بات کرنے کے لیے، یا کوئی وہ کام ایسا کرتا ہے اس میں وہ اپنے آپ کو بڑا بنا رہا ہوتا ہے، یا کسی عہدے کے لیے وہ اپنے آپ کو کہہ رہا تھا فلاں نہیں ٹھیک، یہ عہدہ جو ہے نا وہ اس کے لیے نہیں ٹھیک، اس کو تو وہ تو میری وجہ سے یہ کر رہا ہے اور یہ کر رہا ہے، تو ان باتوں کے پیچھے اس کا چھپا ہوا تکبر ہوتا ہے۔ کبھی کبھی یہ باتیں ویسے بھی تکبر میں بھی شامل ہوتی ہیں، تو چھپا ہوا بھی اگر تکبر ہے وہ ہمیں پتا ہوتا ہے یا ہمارے رب کو پتا ہوتا ہے۔ تو جس بندے نے یہ چھپا ہوا تکبر کیا، یا وقت فی مشیتی، یا ظاہری تکبر کیا، وہ کیا؟ اس کی چال ڈھال میں تکبر۔ چال ڈھال میں کیسے تکبر ہے؟ وہ ایسا لباس پہنے جو اس کے ٹخنوں سے نیچے تک جا رہا ہو، زمین تک لگ رہا ہو۔ اور کیا ہے کہ وہ اپنے ساتھ ایسے خام خواہ شو آف کے لیے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے بہت سارے لوگ رکھے، وہ زمین پر اکڑ کر چلے، وہ لوگوں پر مطلب ان کو ناپسندیدگی سے دیکھے، غریب غربا اور فقراء کو ناپسند کرے، کسی بھی طرح کا چال میں تکبر، اور صرف چلنے میں نہیں بلکہ اس کے ظاہری معاملات میں کسی بھی طرح کا تکبر ہو۔ باتوں میں واضح طور پر تکبر آ گیا، نہیں ہم فلاں جگہ پر رشتہ نہیں کریں گے، ہماری کاسٹ کے نہیں ہیں، وہ لو کاسٹ ہے، تکبر ہے، ظاہری تکبر ہے، اور بہت بڑا تکبر ہے۔ اور اسلام میں ایسا تکبر کرنے والا شخص اس کو بہت زیادہ نیچ قرار دیا گیا، اس لیے کہ وہ گویا اپنے باپ کا ہی انکار کرنے والا ہے، کیونکہ آدم کی اولاد میں سے، وہ بھی آدم کی اولاد میں سے، یہ بھی آدم کی اولاد سے ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں آدم کی اولاد سے ہوں، میں اچھا ہوں، وہ آدم کی اولاد سے وہ برا ہے، میں آدم کی اولاد سے ہوں، میں بلند ہوں، وہ آدم کی اولاد سے تو ہے لیکن وہ نیچا ہے۔ تو اس نے گویا اپنے باپ کا خود انکار کر دیا، آدم علیہ السلام کا۔ اگر انکار نہ کرتا، یہ اس کا جو عمل ہے نا، یہ باپ کا انکار کرنے کے مترادف ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ اس کو حقیر نہ سمجھتا کہ بھائی وہ میرے باپ کی اولاد ہے، وہ بھی آدم کی اولاد ہے۔ اس لیے اسلام نے جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، نبوت آپ کو دی گئی، عطا کی گئی، تو اس معاشرے میں جو چیزیں ایک بت کی حیثیت رکھتی تھی، ایک تو بت تھے نا جو خانہ کعبہ میں اور ارد گرد رکھے ہوئے تھے، دوسرے بت وہ تھے جو بت پوجے جاتے تھے، نظر نہیں آتے تھے۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ وہ ذات پات کاس برادری اس کو بہت بلندی دیتے تھے، اور جو ان کی ذات کاس میں نہیں ہوتا تو دوسروں کو بہت حقیر سمجھتے تھے۔ اور یہی حال ہندوؤں کا ہمارے پڑوس میں، ان کے یہاں شودر گویا کہ جانوروں سے بھی بدترین ہے، ایسے ہی ہے نا۔ تو یہ تو اسلام سے پہلے ان مشرکین کی حالت تھی، اور ہندوؤں کی حالت ہے جو کئی سو بلکہ لاکھوں خداؤں کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں، اور ان دونوں کے پیچھے اسلام کو چھوڑ کر، اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ کر جو کاسٹ اور برادری کا اس طرح ڈنڈورا پیٹتا ہے، تو وہ ان بدترین لوگوں کے پیچھے چلنے والا ہے۔ تو یہ ظاہری تکبر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب یہ ملے گا، دنیا میں تو تکبر اس نے کر لیا، اپنے دل میں تکبر کیا، یا اس نے اپنی چال ڈال میں تکبر کیا، لیکن جب اللہ کے ہاں پہنچے گا تو اللہ اکبر، اللہ اس پر سخت غصے میں ہوں گے۔
تو اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے غضب ناک ہونا. کچھ لوگوں نے اس کا انکار کیا، اور انکار ایسے کیا کہ نہیں اللہ غضب ناک نہیں ہوتے. مطلب یہ کہ اللہ کا غضب ناک ہونا یہ کہ اللہ سزا دیں گے. بھائی سزا دیں گے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ غضب ناک ہو کے نہیں پیار سے سزا دیں گے؟ کوئی پیار سے کسی کو سزا دیتا ہے؟ تو انہوں نے اصل جو وصف ہے اس کا انکار کر دیا، اور اس وصف کا جو نتیجہ ہے اس کا اقرار کیا. بھائی جزا اور سزا کب ہوتی ہے؟ جب غصہ ہو. جب سزا کب ہوتی ہے؟ جب غصہ ہو. اور ثواب کب ہوتا ہے؟ جب محبت ہو. اللہ محبت کرتے ہیں، اس کا لازم کیا ہے؟ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ غصہ کرتے ہیں، غضبناک ہوتے ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ سزا. تو کہتے ہیں نہیں اس سے مراد سزا ہے. اصل صفت کو وہ انکار کر دیتے ہیں اس کا، اور اس کا جو لوازم ہیں اس کے اور جو اس کا نتیجہ اس کو مان لیتے ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں تحریف کی طرح ہے. تو یہ اشعریہ اور معتزلہ جہمیہ وغیرہ نے ان کا انکار کیا، اس طرح کی صفات کا تعویل کرتے ہوئے، معنی کچھ اور کرتے ہوئے. وعن سہل بن سعد رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہما کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العجلۃ من الشیطان، جلدی شیطان کی طرف سے ہے. اخرجہ ترمذی وقال حسن، اس کو امام ترمذی نے تخریج کیا اور اس کو کہا کہ یہ حسن ہے. جلدی شیطان کی طرف سے ہے، کیا مطلب اس کا؟ قرآن یہ کہتا ہے، قرآن کریم میں 3 طرح کے الفاظ ہیں، سارعو، سابقو، اور سارعو کا مطلب ہے کہ دوڑو، سابقو سبقت لے جاؤ، اور اسی طرح ایک اور لفظ ہے اس کا بھی یہی معنی ہے کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھو. فلیتنافس المتنافسون بھی ہے کہ اس میں جو ہے نا وہ دلچسپی لینے والے دلچسپی لیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں. تو وہاں پر تو اللہ تعالیٰ دوڑنے کا حکم دے رہے ہیں، تو دوڑنا تو تیزی کی علامت ہے نا. تو پھر اس حدیث کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کے اور خیر کے، جس میں پتہ چل گیا کہ اس میں خیر ہی خیر ہے، ان کاموں میں جلدی مقصود ہے، اور باقی تمام کاموں میں جلدی یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. تمام کاموں میں جلدی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جلدی کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کا کسی چیز کے بارے میں ہوم ورک ہی مکمل نہیں ہے. جلدی کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ بندہ نے ٹیبلٹ ہاتھ میں پکڑی ہو اور ڈاکٹر صاحب سے کہہ رہا ہو ابھی فرق نہیں پڑا مجھے. جلدی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ یہ کہے کہ 2 مہینے کا کورس کروں اور میرے نام کے ساتھ ڈاکٹر لکھا جائے، شیخ لکھا جائے. اس طرح کی ساری تیزیاں شیطان کی طرف سے. اور یہ سبحان اللہ یہ وہ ایک خامی ہے جس کی طرف جناب سیدنا رسول کریم فداء نفسی ابی و امی و اہلی و مالی صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی ہے، کہ جس کا بہت سارے لوگوں کو ادراک ہی نہیں ہوتا. یہ خطرناک چیز کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمت کرے شیخ صالح محمد ابن صالح العثیمین رحمہ اللہ ان پر. وہ کہتے ہیں کہ یہ اس لیے خطرناک ترین ہے کہ انسان کی فطرت میں یہ شامل ہے، انسان کے جو اوصاف ہیں ان میں یہ شامل ہے، اور یہ شیطان کی طرف سے یہ 3 چیزیں اس میں شامل ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق الانسان من عجل، خلق الانسان من عجل، انسان تیزی سے پیدا کیا گیا ہے. تیزی سے مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے تیزی سے پیدا کیا، مطلب انسان میں تیزی ہے، اس کی تخلیق میں تیزی ہے، اس کی فطرت میں تیزی ہے، جلدی کرنا نا. اور پھر کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان ہمیشہ سے بہت جلد باز ہے. اور تیسری یہ بات کہ جلدی شیطان کی طرف سے. اب جب انسان کی فطرت بھی یہ ہے، انسان کا وصف بھی یہ ہے، اور شیطان بھی اس چیز کی طرف ابھارتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ حملہ ہے انسان پر، اور یہ وہ خسرت ہے کہ جس کو بدلنے کے لیے انسان کو بڑی کوشش کرنی پڑے گی. ہمارے کتنے کام صرف اس وجہ سے خراب ہوتے ہیں کہ ہم جلدی میں پڑے ہوتے ہیں، اور ہم سب کو بڑی جلدی ہوتی ہے. پہلے بھی میں وہ واقعے کی طرف اشارہ کر چکا ہوں. شہاب نامہ کے مصنف نے ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ وہ بندہ پاکستان کی خبر لینے کے لیے آیا کہ اس کے لوگوں کے بارے میں جان سکوں کہ کیا کرتے ہیں اور کس طرح سے زندگی گزارتے ہیں. تو وہ اس بات پہ اس کا فوکس تھا کہ دیکھوں کہ یہ ٹائم کس طرح سے صرف کرتے ہیں. تو وہ ایک جگہ پہ اپنی گاڑی میں تھا، تو اس کے سامنے ایک سائیکل والا تھا اور کچھ اور لوگ بھی تھے، اور وہ ایک ریلوے پھاٹک کے سامنے رکے ہوئے تھے، ٹرین کے گزرنے کا انتظار کر رہے تھے.
تو وہ سائیکل والے نے انتظار نہیں کیا بلکہ سائیکل اپنے کندھوں پہ اٹھایا اور اس کو کراس کر گیا. پھاٹک بند تھا اور وہ ویسے ہی سائیکل اٹھا کر کراس کر گیا. تو وہ انگریز بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا کہ یہ بندہ ہے کام کا, اس نے دیکھیں اپنا ٹائم ضائع نہیں کیا یہاں پر اور سائیکل اٹھا کے چلا گیا. تو اس نے کہا اس کو یہ تجسس پیدا ہوا کہ اس بندے کو میں دیکھوں. وہ اس کو دیکھنے کے لیے گیا, پیچھا کیا اس نے. پھاٹک کھلنے کے بعد ادھر ادھر دیکھا, کچھ دیر کے بعد وہ اس کو نظر آ گیا. اب نظر کیسے آیا؟ دور وہ کھڑا تھا اپنے سائیکل کے اوپر. جب وہ قریب گیا تو پتہ چلا کہ وہ مداری دیکھ رہا ہے, تماشا, سانپ کا تماشا دیکھ رہا ہے. ہماری ساری جلدیاں ایسے ہی ہیں. جس بندے کو لے لو اتنی جلدی میں ہوگا, اتنی جلدی میں ہوگا. آگے کام اس نے کیا کرنا ہے؟ صرف مداری دیکھنی ہے اور کوئی کام نہیں ہوگا. ہونا کوئی اس نے جا کے بھائی میں نے اپنے کھیتوں کو پانی لگانا ہے, اتنے ٹائم سے لے کر اتنے ٹائم تک ہے تو مجھے جلدی جانے دیں. سمجھ آتی ہے؟ یا ہمارے گھر میں سپلائی کا پانی آتا ہے, اس کا یہ سے یہاں تک ٹائم ہے, یا بھائی میری کلاس کا ٹائم ہے اتنے سے اتنے تک. سمجھ آتی ہے؟ باقی کون سی کالیاں اور کون سی جلدی ہیں بھائی آپ کو؟ یہ کہا یہ شیطان کی طرف سے. بندے کو کوئی چیز پسند آ گئی, بس یہ لینی ہے, بس اب اس کو چھوڑنا نہیں ہے. بھائی اس میں دیکھ لو, کوئی اس کے فیچرز اس کے دیکھ لو, اس کو دائیں بائیں سے دیکھ لو, سبحان اللہ, پسند آ گئی بس لینی. اس طرح کی جو جلدی ہوتی ہے نا وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. بہت سوچ سمجھ کر. اس میں مطلب یہ نہیں کہ انسان سستی کرے, کاہل اور سست ہو جائے, نہیں. تھوڑا سا سوچ سمجھ کر جو اس کے اصول و ضوابط ہیں ان کے مطابق چلاؤ. دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک کن کہہ کر زمین و آسمان کو پیدا کر سکتے تھے کہ نہیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو کتنی دیر میں پیدا کیا؟ 6 دنوں میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے, خالق الکون نے. کیوں؟ اس میں بھی اہل علم نے کہا کہ جو حکمتیں اور وزڈمز اس میں پوشیدہ ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ کام کو اچھے انداز سے اپنے طریقے کے مطابق آرام سے سکون سے کرو. ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے تو کچھ اس طرح کی جو کائنات اللہ نے بنائی, ایسی لاکھوں اربوں خربوں کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کن کہہ کے بنا دے, ہمیں بیان بتانے اور سکھانے کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے نا, ہم سب کو اللہ نے پیدا کیا نا. ماں کے پیٹ میں کتنا عرصہ رکھا؟ 9 مہینے تقریباً. اللہ تعالیٰ چاہتے تو نطفہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کرنا ہوتا اسی دن ہی انسان جو ہے نا وہ پیدا ہو جاتا. ایسا سسٹم بھی اللہ بنا سکتے تھے نا. اس لیے جو بندہ بہت تیزی کر رہا ہو نا تو اس کو عرب لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ماں کے پیٹ میں کتنا رہے ہوگا؟ تقریباً 9 مہینے. کہتے ہیں یار 9 منٹ تو انتظار کرو, کم از کم ہو جائے گا کام تمہارا, 9 منٹ انتظار کر لو. تو اس طرح سے یہ چیز جو ہے نا یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. اس کو ہم نے چھوڑنا ہے. چیزوں میں ہمیں یہ چاہیے کہ تھوڑا سا تدبر, غور و فکر کے ساتھ, اور اس میں استخارہ اور جو اس کے جو متعلقہ لوگ ہیں ان سے مشورے کے بعد اور اس مشورے کی روشنی میں پھر آگے بڑھنا چاہیے. اسی طرح عربی میں ایک محاورہ ہے, فی التأنی السلامہ. غور و فکر کرنا, دور اندیشی سے کام لینا, اس میں سلامتی ہے. اور پھر کہا گیا وفی العجلۃ الندامہ. فی التأنی السلامہ وفی العجلۃ الندامہ. جلدی میں ندامت ہوتی ہے. جو بندہ کام جلدی میں کرتا ہے نا, فیصلے جلدی میں کرتا ہے تو بہت دفعہ اس پر پچھتانا پڑتا ہے. کبھی نہیں بھی ہوتا پچھتانا, لیکن بہت دفعہ اس پر پچھتانا پڑتا ہے. اسی پر آج اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ, باقی پھر کل پڑھیں گے.